السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو میری ان بہنوں کے لیے ہے کہ جب ان کا رشتہ کسی حافظ، کسی عالم، کسی داڑھی والے سے کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں داڑھی والا لڑکا نہیں چاہیے، ہم کو حافظ لڑکا نہیں چاہیے، ہم کو عالم دین لڑکا نہیں چاہیے۔ ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سنیں اور سمجھیں کہ عالم دین، حافظ قرآن اور داڑھی رکھنے والا شخص اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور جو انسان دین سے دور ہیں، جو حافظ نہیں ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ عالم دین سے شادی کرنے کے فائدے۔ آج کل لڑکیوں کا مزاج اس طرح ہے، اگر ان کے نکاح کے لیے کوئی عالم یا داڑھی والا دیندار لڑکا تجویز کیا جائے تو وہ منع کر دیتی ہیں کہ ہمیں مولانا اور داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی، یعنی ہیرو ٹائپ لڑکا ہی چاہیے۔ شاید انہیں مولاناؤں کی خوبیوں اور ان کے ساتھ شادی کرنے کے فائدے کا علم نہیں، ورنہ وہ اپنے لیے عالم لڑکے کو ہی ترجیح دیں۔ چنانچہ درج ذیل میں چند فائدے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نیک صالح عالم جہیز کی مانگ نہیں کرتا۔ عالم اپنی بیوی کے مکمل حقوق سے واقف ہوتا ہے، اس کے لیے وہ حق تلفی نہیں کرتا۔ عالم اپنی بیوی کو بہت خوش رکھتا ہے۔ عالم اپنی بیوی کا گھر اور کچن کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا ہے۔ عالم اپنی بیوی کو پردے میں رکھتا ہے، کیونکہ بے پردہ عورت شیطان کا نوالا ہوتی ہے۔ عالم اپنی بیوی کی دنیا اور آخرت دونوں کا خیال رکھتا ہے، اس لیے اس کو دیندار بناتا ہے، نماز روزہ کی تاکید کرتا ہے۔ عالم کی بیوی کی معاشرے میں الگ ہی شان ہوتی ہے۔ سبھی عورتیں عالم کی بیوی سے بہت ادب سے پیش آتی ہیں۔ عالم اپنی بیوی کی تلخ باتوں پر جلدی غصہ نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بہت جلد اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ عالم اپنی بیوی پر ظلم و ستم نہیں کرتا، اس کو بے چاہ ڈانٹتا مارتا نہیں، اور نہ ہی اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ عالم نہ ہی کنجوس ہوتا ہے اور نہ ہی فضول خرچی کرنے والا، بلکہ اپنے حیثیت کے مطابق تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ عالم سود، جوا، لاٹری اور تمام حرام کمائی سے بچتا ہے، اور اپنے اہل و عیال اور بیوی کو حلال کمائی سے نوازتا ہے۔ عالم اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرتا ہے اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ عالم اپنی بیوی کو روٹھنے نہیں دیتا، اگر روٹھ جائے تو منا لیتا ہے۔ عالم اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ عالم کے ہاں طلاق کی نوبت بہت کم آتی ہے۔ عالم معاشرے کا سب سے شریف انسان ہوتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ اس لیے ہر بہن بیٹی سے میری گزارش ہے کہ اپنے لیے شوہر کی تجویز کرنے میں کسی نیک و صالح اور شریف انسان کا ہی انتخاب کریں۔ ذیل میں پیش کیا گیا مواد صرف معلومات، آگاہی اور صفحاتی مقاصد کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ان کی بات کر لیتے ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جو لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں ہیرو ٹائپ لڑکے سے شادی کرنا ہے۔ جب وہ گھر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی نے دن بھر کیا کیا، اس سے سوال و جواب اور ایسی باتوں کا سوال کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر میرے اوپر شک کر رہا ہے۔ اس طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں۔ آتی کھن ان کا موبائل چیک کیا جاتا ہے کہ دن بھر کہاں کہاں اس نے بات کی ہے، اور
बाहर तो इंसान बातें करता रहता है और लेकिन जब घर पे आता है और बीवी उससे कुछ बात करने के बारे में सोचती है तो अपनी बीवी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। पास में बैठा होगा, पास में पानी रखा होगा, लेटा होगा तो फ़ौरन अपनी बीवी को उठाएगा और कहेगा कि हमको पानी पिलाओ। बात मर्द तो ऐसे होते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है कि अगर बीवी गहरी नींद में सो रही हो तो इस तरीके से उठा जाए कि उसको मालूम भी ना हो कि यहाँ से कोई उठ के गया है, मतलब उसकी नींद में कोई खलल पैदा ना हो। आज ये देखा जाता है कि जब कोई रात में उठता है तो सबसे पहले अपनी बीवी को उठाने की कोशिश करता है। वो किस नींद में सो रही होती उसको उसकी नींद ख़राब कर दी जाती है। तो मेरे भाई, हम सब बातों पे तो अमल नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से कुछ बातें हैं मेरे अंदर जिससे ये हमको लगता है कि जिस तरीके से बीवी का हक अदा करना चाहिए उस तरीके से तो नहीं हम कर पाते हैं, लेकिन जितना अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़ल व करम है मेरे ऊपर, उससे तो 100 कुछ ना कुछ तो हक हम अपनी बीवी का अदा ही करते हैं। लेकिन जब सुबह के वक्त हमको किसी चीज़ की हाजत होती है तो इस तरीके से उठते हैं कि किसी की नींद ख़राब ना हो। अगर कमरे की लाइट भी बंद होती है उसको भी चालू नहीं करते हैं कि उसकी रोशनी से कि नींद ना ख़राब हो जाए। मेरे भाई, ये किसी इंसान के बताए हुए तरीके नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है कि आज अगर गूगल पे सर्च किया जाए कि दुनिया में औरत को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त किसने दी है तो गूगल भी ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त दी है सबसे ज़्यादा। इतनी मोहब्बत हमारे नबी अपनी बीवियों से किया करते थे कि जिस बर्तन में, जिस जगह से अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पिया करती थी, उसी जगह पे हमारे नबी अपने ओंठ मुबारक लगाकर पानी पिया करते थे और चेक किया करते थे कि अम्मी आयशा ने किस जगह पर अपने ओंठ मुबारक लगाए हैं, किस जगह से पानी पिया है। मतलब जब उनके हाथ में बर्तन आता था तो नबी, हदीस में लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको घुमाते थे और ये तलाश करते थे कि अम्मी आयशा ने किस जगह से पानी पिया है। इतनी मोहब्बत उन्हीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि औरत चाहे तो अपने मर्द के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी दुआ में वो ताकत है कि अपने शोहर की तकदीर बदल सकती है अपनी दुआओं से। लेकिन आज ये देखा जाता है कि जितनी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ़ बातों में रह गई है, ना किसी को दुआ से मतलब है, किसी के लिए कोई दुआ नहीं करता है। तो मेरे भाई, उन बहनों से ख़ासकर गुजारिश है कि अपने लिए ऐसा शोहर ढूंढें जो उनकी इज़्ज़त करे और उनकी माँ बाप की भी इज़्ज़त करे। बाद शोहर तो ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी ससुराल जाने की ख़बर देते कि हम आ रहे हैं घूमने के लिए तो पूरा ससुराल उनका परेशान हो जाता है। क्यों कि वो वहाँ जाने के बाद ऐसी डिमांड करते हैं, ऐसी चीज़ें खाने को मांगते जो मुयस्सर नहीं होती हैं, तो परेशानी का सामना करना पड़ता ससुराल वालों को। तो मेरे भाई, ऐसा इंसान बनो जो तुमको भी खुश रखे और तुम्हारे माँ बाप को भी खुश रखे। तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बहनों के लिए थी और उन माँ बाप के लिए थी जो अपनी लड़कियों के लिए रिश्ता तो देख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि ये लड़का अल्लाह तबारक व ताला की कितनी इबादत करने वाला। एक बात याद रखें कि जो शख्स अल्लाह के साथ वफ़ा नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी के साथ वफ़ा नहीं कर सकता, किसी के साथ। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा धोखेबाज वो इंसान है जो नमाज नहीं पढ़ता। जो इंसान अल्लाह को धोखा दे सकता है तो वो दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकता है। क्योंकि जब वो अपने बनाने वाले का ना हो सका, अपने पैदा करने वाले का ना हो सका, तो वो किसी और का क्या बन पाएगा। जो अल्लाह के साथ वफ़ाई करता है, मोहब्बत करता है, वो दुनिया में हर इंसान से मोहब्बत करता है, चाहे वो कोई भी हो उसके सामने। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ा होता है। अब ये नहीं है कि इंसान उन्हीं बातों को लेकर और
اپنی زندگی خراب کر بیٹھے۔ ان باتوں کو چھوڑنا چاہیے اور انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں آگے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ شیطان کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشی نہ تو نماز چھڑانے میں ملتی ہے، نہ تو غلط کام کروانے میں ملتی، سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ملتی ہے میاں بیوی کو لڑانے میں۔ بہت خوش ہوتا شیطان کہ ہم نے آج میاں بیوی کو لڑایا آپس میں۔ تو ان بہنوں سے خاص کر گزارش ہے کہ اپنے لیے ایسے شوہر، ایسے مرد کا انتخاب کرے جو تمہارے حقوق ادا کر سکے، اور صرف تمہاری نہیں، تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ماں باپ کی بھی عزت کرے، تمہاری بہنوں کو بہن کی نظر سے دیکھے۔ آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے، اس پہ تو ہم بات کرنا بھول گئے، آج یہ بھی دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی بات کر لیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ بڑی ضروری بات یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ کتنا گھنونا اور کتنا بدبودار یہ لفظ ہے، کتنا، اور لوگ اس کو سینہ چوڑا کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ اس لفظ سے بدبو آتی ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ تمہاری نہ محرم ہے، اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ اسلام منع کرتا ہے کہ سالی کے ساتھ آپ مذاق نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کی بہن آپ کے رشتے، آپ کے نکاح میں ہے، لیکن وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام نے منع کیا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا کرنا منع ہے۔ آپ دو بہنوں کے ساتھ اکٹھا نکاح نہیں کر سکتے، اسلام نے منع کیا ہے۔ جب نکاح کے لیے منع کیا ہے دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا کرنا، تو میرے بھائی تو سالی کے ساتھ کیسے ہنسی مذاق کرنا جائز ہو جائے گا؟ آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سسرال میں جاتے ہیں تو ان کی جو ساس ہیں وہ تھوڑی کم عمر کی ہوتی ہے، کوئی ہوتی جلدی شادی ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ مطلب کچھ کی شادی کے 10 سال ہو جاتے ہیں تب جا کے اولاد ہوتی ہے، کسی کے 5 سال ہو جاتے ہیں تب اولاد ہوتی ہے، کسی کے 3 سال ہو جاتے ہیں، کسی کے 15 سال گزر جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی کا کیا ہوتا ہے کہ شادی ہوئی اور سال بھر میں پیدائش ہو جاتی ہے، تو لڑکی بھی جلدی جوان ہو جاتی ہے، تو ماں کی عمر کم ہوتی ہے، تو جب شادی ہو جاتی ہے تو داماد جو ہوتا ہے وہ اپنی ساس کے اوپر گندی نظریں ڈالتا ہے۔ ہم یہ ہوائی فارغ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ واقعہ آتا ہوگا، آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے داماد اپنی ساس کے اوپر چکر چلاتے ہیں، ان کو گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ان کی بہنوں کو بھی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم سسرال میں جائیں اور اپنی سالی کے ساتھ ہم بستر ہوں جا کے، اس کے ساتھ ہم غلط کام کریں جا کے، یہ ان کے دل میں خیال ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے سسرال میں، ہم ہر مرد کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور ایسے دنیا میں ہیں، اور اس کے کیسز بھی کتنے سننے کو ملتے ہیں کہ داماد نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا، اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا۔ یہ کیسز آتے دنیا میں، یہ کس لیے آتے ہیں کہ جس سے تم نے شادی کی ہے وہ نہ تو تمہاری ماں کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہے، اور نہ ہی تمہاری بہن کو بہن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں صرف گندگی بھری ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری میڈم اتنی خوبصورت ہے تو اس کی بہن میں تو زیادہ مزہ ہوگا۔ تو ان چیزوں میں انسان پڑھ کے اپنی زندگی برباد کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر کچھ غلط بات بول دی ہو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیں، لیکن جو بھی بولا ہمیں یہ لگتا ہے صحیح بات بولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میری بہنوں کو ایسے شوہر عطا کرے جو ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ کی بھی عزت کریں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔